نکالتا ہے اپنا سارا معاملہ کہ بھائی مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس میں میڈیکل جیسے جیسے بڑھ رہا ہے تو ویسے ویسے ڈیٹیلنگ سامنے آ رہی ہے، ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ وہ ساری چیزیں، پھر فیملی ہسٹری ہوتی ہے، پھر ایک انڈیویجول کا بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں. یہ ساری چیزیں جو کاؤنٹ ہوتی ہیں بیسیکلی وہ اس بنیاد پر دلالت کرتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو ڈاکٹر نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے نا، اس کو ہیل کیسے کرنا ہے. مین مقصد ہوتا ہے اس کا علاج کرنا. تو جس طرح ہر باڈی ہر کیس الگ طریقے سے ڈائگنوز ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک ہے عمومی اصلاح کہ آپ جینرک کسی موضوع کے اوپر دلائل کی روشنی میں وعدے کر رہے ہیں. بیسک پرنسپل اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول ہیں، قرآن ہے، صحاب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے قانون ہیں، یہ نمازیں ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں. یہ ہو جاتا ہے بیسک، جس کے اندر جینرک آپ نے بتانا ہے کہ یہ ڈیلنگ ہے. مگر ایک ہو جاتی ہے ڈیٹیلنگ ایک انڈیویجول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ اسلام سے دور کس بنیاد کے اوپر ہوا ہے. تو جیسے ایک پیشنٹ ہوتا ہے، ہر پیشنٹ کی اپنی ایک ہسٹری ہوتی ہے، ڈیٹیلنگ ہے، ویسے ہی ہر انسان کا اپنا ہے. میں بارہا یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ کسی نان مسلم کو، انکلوڈنگ جو احمدیز ہیں، قادیانیز ہیں، کسی بھی نان مسلم کو جب آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے نا، اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح دین کو سمجھ، اس کی ورلڈ ویو کیا ہے، اس کا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. تو جب تک آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آئے گی، آپ جینرک ہر ایک کو ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایک ہی مزاج کے ساتھ چیزوں کو لے کر سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بلنڈر ہوتا ہے. تو جس طرح ہیومن باڈی ہے ویسے ہی ہیومن سول بھی، یا ہیومن کانشیسنس جو ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے. تو ہر انسان کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہے. اب اس میں جو اب احمدیز کو یا قادیانیز کو اسپیشلی ہم لے لیتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے حوالے سے پوچھا ہے. میں تو براڈ چیزوں کو لے کر چلتا ہوں. ٹک ٹاک کے اوپر ظاہری بات ہے کہ اب ایک فوکس جو ہے وہ یہاں پر معاملہ ہے، اردو اور ہندی بولنے والوں میں بڑی تعداد جو ہے ان چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے. یہ اس طرف توجہ ہے، کم از کم جب میں آیا ہوں تو میں نے تو یہی دیکھا ہے. تو اس لیے ان پر زیادہ بات چل رہی ہے. تو اگر آپ خصوصی طور پر قادیانیز یا احمدیز کا معاملہ آپ نے لے کے چلنا ہے، تو جو بائی برتھ ہے نا، جو عام قادیانی ہیں، مربی نہیں ہیں اور مبلغ نہیں ہیں یا عہدے دار نہیں ہیں یا خلافت کے پیڑ نہیں ہیں، یعنی پیچھے سے پیسے نہیں کھا رہے چندے کی بنیاد پر یا ان چیزوں پر، ان کا معاملہ اور ہے. تو بائی برتھ ایک احمدی گھر میں یا قادیانی گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اس کو نارمل ٹریٹمنٹ نہیں آپ نے دینی کہ جس طرح مربیوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. مربیوں کا کیس جو ہے یہ سرجری والا کیس ہے، آسان لفظوں میں. اسی لیے میں نے بنیاد میں مثال دے دی کہ جیسے ایک پیشنٹ ہوتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ان کا جو کیس ہے وہ مربیان کا، یہ جو زنادقہ ہیں، یہ جو خلیفہ، اس کو میں عام لفظوں میں کہتا ہوں خلیفہ مسرور کے غنڈے. تو خلیفہ مسرور کے جو غنڈے ہیں نا، ان کے جو گینگ کا، مافیا کے جو غنڈے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ سرجری والی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بھی لولو پوچو کر کے چلوں گا تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ شوق سے میں منافق نہیں ہوں، یہ کرسٹل کلیئر ہے. تو مجھ سے کو پرائیویٹ میں بات کرے گا، میری دو ٹوک بات ہوتی ہے. کو میرے ساتھ پبلک میں کرے گا، یہی ہوتی ہے. کو میری ریکارڈنگ بھی کر لے گا، فلانا کرے گا، میری ایک ہی زبان ہوتی ہے. ریکارڈنگ میں بھی یہی ملے گا، لائیو میں بھی یہی ملے گا، پرائیویٹ میں بھی یہی ملے گا، میسیج میں بھی یہی ملے گا، آڈیو میں بھی یہی ملے گا. لولو پوچو گنڈوں کے ساتھ لولو پوچو نہیں ہوتی. عزت اور احترام کے ساتھ بات ہوتی ہے عام قادیانی اور احمدی کے ساتھ، جو واقعتاً قرآن و سنہ کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کا عادی ہو. عام احمدی کو یہی یقین دلایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے نام پر ہے. اب اس کے ساتھ بات ہوگی اسلام کے طریقے سے ہی، کیونکہ اس کو سمجھ وہ زبان آتی ہے. مربی کا مقصد ہوتا ہے پھڈا پنگا، بڑ بازی، بھرم بازی، غنڈا گردی، دستوں گریبان، ہورا مکی. تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ پھر سرجری والا طریقہ ہی ہوگا. اب جو نارمل ڈاکٹر ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جناب سرجری کیوں ہو رہی ہے، کاٹ پیٹ کیوں کر رہے ہیں، یا دوسرا بندہ ہی اس کو نہیں کر سکتا. ہر بندے کی اپنی ڈومین ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا انداز ہے، جو جیسے ڈیل کرے. سمجھدار لوگ ہیں، بس اتنی سی بات ہے. تو ہماری ایک بہن تھیں یو کے سے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، قادیانی تھی وہ. تو انہوں نے جو نو ورڈ بھائی نے بات رکھی ہے نا، اسی درد دل کے ساتھ انہوں نے بھی رکھا کہ ہم بھی تو یہ کرتے ہیں، ہم بھی تو وہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو حقیقت اگر نہیں بتائی گئی تو ٹیکنیک کیا ہے؟ نو ورڈ بھائی آپ کے لیے مشورہ ہے میرا، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو اپنی لسٹ میں رکھ لیں، اور اگر نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہم تو کہہ دیں گے. وہ یہ ہے کہ عام احمدی کے سامنے سب سے پہلے یہ یقیناً پوری تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ مرزا صاحب کے دعوے کیا ہیں. ان کو ایک یا دو دعوے بتائے جاتے ہیں، ڈیٹیل نہیں.
اسی لیے احمدیز ہمارے سامنے ایک نان احمدی جو عام احمدی ہوتا ہے وہ شوق میں چلا جاتا ہے جب اس کے سامنے ڈیٹیلنگ رکھی جاتی ہے کہ ان دعویٰ جات کی ڈیٹیلنگ کیا ہے، کیونکہ وہ ڈیٹیلنگ دعوے کی یا ان کی کتابیں پڑھائی تو جاتی نہیں ہے، نہ یہ پڑھتے ہیں افسوس کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. یہ مسئلہ ہے میرا بھائی، ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات. جی میں کروں بات؟ جی کریں طارق بھائی، آپ بھی کریں. میں یہ کہنا تھا، آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ دیکھیں جی وہ تو رو رو کر کہتے ہیں ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہم نے مرزا صاحب کو ماننا ہے. تو دیکھیں نا اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں، وہ کہتے تو یہی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے گمراہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے، جیسے ابو جہل کی مثال ہے. وہ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود کو حق پہ سمجھتا تھا، بلکہ یہ بھی اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ ہم میں سے جو سب سے بڑا فسادی ہے، سب سے زیادہ فسادی ہے، اس کو ہلاک کر دے. یعنی اگر آپ اس کے ذہن سے اگر آپ سوچیں تو آپ سوچیں گے کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ اپنے آپ کو صحیح حق پر ہی سمجھ رہا تھا نا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسادی ہے، میں تو مطلب اصل میں اصلاح کرنے والا تو میں ہوں. تو بہر نتیجہ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اور جو فسادی تھا اس کو مار دیا، وہ خود ہی تھا فسادی. لیکن اصل بات یہ کہ وہ اس بات کے اوپر یقین کامل اس کو تھا کہ میں ہوں سچا. اچھا، پھر اس کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ اگر وہ اس کو یقین تھا کہ میں سچا ہوں تو پھر اس کو سزا کیوں ملے گی؟ وہ تو اپنے یقین پہ کام کر رہا تھا نا. تو اپنی عقل کے مطابق ایک آدمی سوچتا ہے نا کہ بھی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو اس نے یہ اپنی عقل کے مطابق سوچا کہ میں حق پہ ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر ایک انا تھی جو اس کو روک رہی تھی. اگر یہ بات ہو کہ انسان سچے دل سے کسی کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے محبت بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو سچا بھی سمجھ رہا ہے، تو اس کے اوپر سزا پھر ہوتی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، مجھے یقین ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر ایک انا ہوتی ہے جو اس کو حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں اس نے دعا کی کہ جو سب سے بڑا فسادی ہے اللہ اس کو ہلاک کر دے. خود جب وہ ہلاک ہونے لگا تھا تو وہ جنگ بدر میں، تو اس وقت اس نے کہا کہ میری گردن لمبی کر کے کاٹنا. یعنی اس وقت بھی اس میں یہ انا تھی کہ میں کیا چیز ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ صحیح ہے. اس نے اس وقت بھی نہیں سوچا کہ یہ میرا ایک آخری وقت آ گیا ہے، ہو سکتا ہے میں ہی فسادی ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق میں ہوں. اس نے یہ نہیں سوچا، بلکہ اس وقت بھی اس نے یہی سوچا کہ نہیں، مر تو میں لگا ہوں لیکن گردن میری لمبی کر کے کٹی جائے، پتہ چلے کہ میں کوئی سردار ہوں. تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ چاہے رو رو کے کہے کہ میں تو حق پہ ہوں، میرا کیا قصور ہے. اصل بات ہے کہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کی اپنی کمزوری ہوتی ہے یا اپنی انا ہوتی ہے یا کچھ اور چیز ہوتی ہے جو اس کو حق کو قبول کرنے سے روک رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگ جو کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میل نہیں کھا رہے ہوتے. تو اس لیے یہ جو تبلیغ کا اور اصلاح و ارشاد کا کام ہے یہ جاری رہنا چاہیے. بے شک آپ کوئی شخص آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ان کو مانتے نہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ نہیں مانتے اس کے اوپر، تو آپ نے وہ اس چیز کو بیان کرنا ان کے سامنے. اس لیے یہ بات کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں بنے گی کہ نہیں میں تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں ان کو مانتا ہوں. مثلا یہ مرزائیوں کی ہم بات کر لیں، یہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اب بھی آپ مانتے. آپ حدیث مجددین کا انکار کر رہے ہیں، آپ آیت استخلاف کا انکار کر رہے ہیں، جو مرزا صاحب جو دین لے کے آئے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. رو رو کے آپ بے شک کہیں کہ ہم تو مانتے ہیں، ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اس لیے یہ ڈائلاگ اسی لیے جاری رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی کو شاید سمجھ آ جائے کہ وہ کہہ تو یہ بات رہا ہے لیکن اصل میں وہ یہ بات اس کی درست نہیں ہے. جی
ٹھیک ہو گیا, بڑی اچھی بات ہے جی. حقیقت اسلام صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں. میں اگر کچھ اجازت دیں بلال بھائی, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں یار. ٹھیک ہے نا جب بھائی بات کریں, پھر اس کے بعد نا یہ حقیقت اسلام صاحب آئے ہیں, احمدی ہیں. میرا خیال ہے ان کا کوئی سوال ہے تو آپ کریں کمپلیٹ, پھر انشاءاللہ ان سے کرتے ہیں. کریں. جی حقیقت اسلام صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم الحمد سے ٹھیک ہو, آپ سنیں کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر, کیا کہنا میں نے چاہتے ابھی تھوڑا سا سنا تھا, لیکن ایکچولی مجھے لگتا ہے آپ کو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو ہم کے نبی ہیں نا, جو ہم کو جب ہم قبر میں جائیں گے پوچھا جائے گا جو 3 سوال ہیں, آپ کا دین, اللہ اور نبی کون ہے, اور ہم وہی جواب دیں گے جو آپ ہی دیتے ہیں. ہم کا دین اسلام ہے, ہم کا خدا اللہ ہے, اور ہم کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی جواب مرزا غلام احمد علیہ السلام نے دیا تھا. یہ اس لیے ان کے بھی نبی اور ان کے بھی شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بھی آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں چیز میں. جی ٹھیک ہے جی احمد بھائی. ٹھیک ہو گیا, مگر کیا آپ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو نبی نہیں مانتے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نبی مانتا ہوں, لیکن خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وہ ہم کے نبی ہیں. یہ تو ایسے مسیح ہیں. میں تو مان رہا ہوں, مگر آپ ان کو نبی مانتے, آپ نے کہا آپ نبی مانتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ جی, اب لیکن کیسا نبی, یہ بھی ایک ہوتا ہے نا ٹائپ, کون سا ٹائپ کا نبی ہے. اچھا ٹائپ, ٹھیک ہے. یہ جو ٹائپ کا نبی ہے, یہ قرآن میں کسی جگہ پر ٹائپ والا اگر آپ بتا دیں مجھے تو. قرآن میں ایک ہی نبی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کا ڈسینڈنٹ ہوتا ہے نا, جو اللہ تعالیٰ سے بھیجا جاتا ہے, وہ ایسے ایک ہی نبی کے ٹائپ تو یہ ٹائپ تو اب کیونکہ سورۃ نساء میں جب پڑھیں گے نا 69 میں, ہاں جی, وہ کہتے ہیں جب اللہ کو مانو گے اور ان کے رسول کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ ان میں سے ہو سکتے ہیں جو شہداء ہیں, صادقین, صالحین اور نبیین. اس ٹرم میں وہ نبی آ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے. اور جب آپ اس چیز میں مان جاؤ گے, پھر ایک ڈاؤن گریڈڈ جو ہوتا ہے نا سب نبی جو ہوتا ہے نا, ایک نیچے والا نبی, وہ آ سکتا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے, لیکن خاتم نبیین سٹل وہی ہی رہیں گے. نہیں, جو ٹائپ آپ نے بیان کی ہے کہ ٹائپ کا نبی دوسری ٹائپ کے ہیں, یہ اس آیت میں ہے 69 میں. جی جی, کون سی ٹائپ ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نبی ہوں گے. ہاں جی, وہ نہیں, ٹائپ وہاں پر لکھی ہوئی ہے, مینشن ہے اس آیت میں. وہ ان میں سے ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کو مانے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا, وہ ان میں سے ہوں گے جو نبی ہو سکتے ہیں, صالحین ہو سکتے ہیں, صادقین ہو سکتے ہیں, اور شاہدین ہو سکتے ہیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. ان میں سے ہو سکتے ہیں جو نبی ہوں گے, وہاں یہ لکھا ہوا ہے, رائٹ؟ ہاں جی, وہ کون سی ٹائپ ہے؟ وہ جو نبی ہوں گے وہ وہی ٹائپ جو کون سی؟ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, وہ ٹائپ. زبردست. یہ ٹائپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی؟ نہیں تھی. تو پھر وہ نبی والا انعام جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو انعام ملے گا نبی والا, تو وہ انعام تو پہلے کسی کو نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے پہلے نبی کی ٹائپ. اور میں سمجھا نہیں ہوں, کنفیوزنگ ہے تھوڑا سا, آسان چلے تو آپ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ چیزوں کو. میں کہہ رہا ہوں خاتم نبیین the seal of the prophets, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسے والا نبی کبھی زندگی میں آیا نہیں ہے دنیا میں, اور آنا بھی نہیں ہے, اس لیے وہ seal of the prophets ہے. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں, نبوت ایک انعام ہے, گفٹ ہے. ہاں جی, یہ پہلے بھی تھا جی, یعنی پہلے جو نبی آئے ان کو سلیکٹ کرتے تھے, پھر نبی وہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ چنتے تھے نا نبیوں کو. ہاں جی میں سمجھ رہا ہوں. جو پروفٹ ہوڈ ہے یہ گفٹ ہے. جی, یہ پہلے بھی ملتا تھا. جی, ٹھیک ہے, یہی گفٹ ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ٹھیک جی. تو ٹائپ میں فرق کیسے ہوا؟ اس لیے سورۃ نساء 69 کہتی ہے اب وہی نبی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے, وہ تو سب مانتے ہیں پہلے والے نبی, لیکن
एडिशनली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे, और उनमें से आप आ सकते हैं नबीन, शुहदा, सालिहीन और सादिकीन। गुड, रुकें जरा, रुकें। ईसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट थे, जी वो अल्लाह को मानते थे, जी मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, जी बस ठीक है, उनको भी वही गिफ्ट मिला। जी, वो तो मसीह थे ना इस मूसा अलैहिस्सलाम के। हाँ, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है ये गिफ्ट पहले मौजूद था। जी, और अब एग्जैक्टली ये तो फिर आप ये सुने जरा, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये गिफ्ट पहले मौजूद नहीं था? गिफ्ट पहले भी मौजूद था, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मौजूद था कि वो खातम नबीन अभी नहीं आए थे। अब नहीं, जो अभी भी देखिए दो चीजें सॉरी हकीकत भाई, जी दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं। खातमन नबीयीन एक सेपरेट है, ये 69 जो आयत है ये सेपरेट आई है, ठीक है ना। मैं 69 को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो नबी, जो प्रॉफिट्स का गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, जी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले था या नहीं था। आपने पहले कहा नहीं था, फिर आपने कहा था, तो ये फिर कंफ्यूज मैं है। करेक्ट करता हूँ, ये करेक्ट जी करता हूँ। जी उनसे पहले जो नबी थे ना, वो शरीयत कौन से फॉलो करते थे? मूसा अलैहिस्सलाम के। ओके, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम तक वही पूरी शरीयत उनकी पूरी करते थे और उनको फॉलो करते थे। अब मसीह आए हैं इब्न मरियम उनकी तस्दीक करने, जैसे सूरत 61 में लिखा हुआ है। ओके, अब खातम नबीन आ गए हैं, ठीक है, पहले वाली शरीयत ख़त्म, शरीयत कुरान फॉलो। अब जो भी आएंगे नबी वो उनकी शरीयत को फॉलो करेंगे, अल्लाह को मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानेंगे और सुन्ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे। इसलिए वो खातम नबीन है, वो बिगेस्ट अथॉरिटी है, और जो भी आबाद में आएगा वो उनकी लॉ के नीचे चलेगा। ओके, बट आपने भी बोला हकीकत भाई कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले प्रॉफिट्स थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फॉलो करते थे। जी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उन्होंने भी, अब उनकी ज़रा बुक्स पढ़ लें, एक ही पेज ही पढ़ लें, कुरान और हदीस से अलावा कुछ मिलता ही नहीं उनसे। जी मैं देख लेता हूँ, मैं आपके सामने ये रखने लगा हूँ एक रेफरेंसेस, ठीक है, कुछ रेफरेंसेस मैं रख रहा हूँ इसको आपने देखना है और मुझे बताना है कि जो मैं पढ़ने लगा हूँ आपने कहा कि वो फॉलो करते थे, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने रेफरेंस एक रखने लगा हूँ, आपने मुझे समझाना है। एक ही रेफरेंस मैं रख रहा हूँ, ठीक है। अब रेफरेंस आप मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं सारी किताबें को नहीं जानता ना, मैं कोई बात नहीं, जान लीजिएगा, चेक करूंगा, अब मैं कोई जवाब ही नहीं दे सकूंगा शायद। कोई बात नहीं, आप टाइम ले लीजिएगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बात भी शायद आपको, यानी प्रिंसिपली आपको बात नहीं करनी चाहिए तब तक जब तक आप इस बारे में अपनी कोई राय रख ना लें। क्या कहते हैं? क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, क्योंकि मैं आपके सामने रखूंगा, आप कहेंगे मैं इसको जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं चेक करूंगा। ओके गुड। सॉरी हकीकत इस्लाम भाई, आप अगर अभी जाए ना अल इस्लाम पर तो वहाँ पर पड़ी हुई है, आप अभी चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपको वो पेज नंबर बताएंगे, कोई मसला नहीं, अभी चेक कर सकते हो आप। अच्छा जी, लेकिन मैं ऐसे कहने आया था कि जो हम का नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कब्र में सवाल पूछेंगे वो वही जवाब देंगे जो आप ही देंगे। हाँ नहीं वो नहीं, वो मसला ऐसा नहीं हल हुआ ना, वो जो आप कह रहे हैं। मैंने आपसे जब पूछा है कि जब आपसे सवाल कह सकते मसला नहीं हल हुआ, जब मैं कह रहा हूँ कि हम का नबी वही है, खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप कैसे मेरे ऊपर जवाब दे सकते हैं कि नहीं है ऐसा? क्योंकि उसकी वजह ये है, देखें मैं नहीं कह रहा कि आप जवाब, मैं ये कह रहा हूँ आपको उसूली तौर पर दो जवाब देने पड़ सकते हैं ना, मगर अभी जो हमारा मसला है ना, मैं उस पर आता हूँ बाद में जो आप बताने आए थे। मगर अभी ये है कि जो आपने क्लेम किया ना, ये मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ है। आपने कहा कि जो पिछले नबी थे वो मूसा अलैहि सलाम की शरीयत को फॉलो करते थे, ठीक है ना, ये बोला आपने, राइट जी, लेकिन ये कुरान कहते हैं। हाँ, तो मिर्ज़ा साहब नहीं कह रहे ना,
وہ ذرا حوالہ دے دیں، اس لیے مجھے جب آپ مجھے حوالہ دیں گے میں پوری کانٹینٹ پڑھوں گا نا، اوپر نیچے نیچے اوپر. ہاں مرزا اس لیے صاحب آپ ایسے ایک لائن دے دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ان کو وہ ریفیوٹ کر دیا. کیا ہوا؟ نہیں، میں ایسا اکثر ایسا ہوتا ہے نا، آپ مجھے کوئی ایسا پیج دے دیتے ہیں، ایک لائن دے دیتے ہیں، اور جب میں اوپر اور نیچے بعد میں جا کے دیکھتا ہوں پھر وہ کچھ ایسا نہیں ہوتا جیسے آپ پیش کرتے ہیں. دیکھیں پہلے غور سے سنیں، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ مس نہ کریں، کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے آپ کے لیے لینگویج بیریئر فیل ہو رہا ہے. دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کیونکہ جو ورڈنگ آپ یوز کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو بات میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہو، کیونکہ پہلے آپ نے کچھ کہا تھا پھر آپ نے کہا، میں اس کو کلیئر کرتا ہاں ہوں کیونکہ وہ کنفیوزنگ ہے. میری ایکچولی لینگویج جرمن ہے اسی لیے. ایگزیکٹلی تو وہ مجھے فیل ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید بات وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، آپ سے ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ہو تو سکتا ہے. آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے اور کچھ اور ہوا ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں نا تو دیکھ آپ کو پتہ چلے گا فرق کیا ہے. کیا آپ جو 69 آیت سے سورہ نساء کی 69 آیت سے جو آپ سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جو گفٹ نبوت کا اس آیت میں دیا جا رہا ہے وہ گفٹ اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، رائٹ؟ دیا گیا ہے، نبوت تو کس کو؟ ہر وقت جاری تھا. نہیں، یہ گفٹ کہ اللہ اور جو اللہ کے رسول کو مانے گا اس کو یہ گفٹ دیا جائے. گفٹ مجھے بتا کہ گفٹ صحیح ورڈنگ ہے اس میں، اسے وہ ان میں سے ہوں گے. انعام، نعمت انعام. گفٹ پرائز کہیں. ہاں یا پرائز کہہ لیں، ریوارڈ کہہ لیں. یہ دیا گیا ہاں پہلے، جی. آپ کہہ رہے ہیں دیا گیا. جی لیکن وہ پہلے والی شریعت تو ختم ہو گئی ہے. نہیں اوہو نہیں سمجھیں دو چیزوں میں فرق ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی وہ شریعت چل رہی ہے، میں یہ تو ٹاپک نہیں ہے. ٹاپک یہ ہے یہ جو گفٹ سورہ نساء کی 69 میں دیا گیا ہے کیا اس طرح کا گفٹ پہلے کسی کو دیا گیا ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ مجھے اب نہیں پتا کہ پہلے کیا گیا، لیکن نبوت جاری تھا. نہیں بس وہ پھر مکس ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ وہ نہیں بحث نہیں کروں گا کیونکہ میں انفیئر نہیں پلے کرنا چاہتا، اچھی بات نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو اگر وہ لینگویج بیریئر بھی ہے ایک، اور دوسرا ایک کانسیپٹ وہ کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا احمدی دوست جو ہیں وہ بعد میں آ کے مجھ پہ غصہ کریں کہ تم غلط کر رہے تھے. اگر میں ریفرنس لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں سامنے لگا دیتا ہوں ریفرنس. نہیں وہ کانسیپٹ ہی نہیں ان کو کلیئر ہے. جو احمدیوں کا کانسیپٹ ہے نا، احمدیوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو انعام سورہ نساء کی 69 میں دیا گیا نا، یہ اس سے پہلے نہیں تھا بنی اسرائیل میں. اسی سے ریلیٹڈ میں وہ لگا دیتا ہوں ریفرنس، اردو میں ہے بھائی، پڑھ تو لیں گے بھائی. وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، صرف وہ ان کو معافی و ضمیر بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے. وہ یہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ والا انعام، کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس وجہ سے یہ والا انعام کسی اور کو نہیں ملا، یعنی رسول کی تابع داری کی وجہ سے مکالمہ مخاطبہ علیہ سے مشرف ہونا. یہ میرے خیال وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس چیز میں کہتا ہوں کہ قادیانی دوستوں کو ایک چیز پہ اپریشیٹ ضرور اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ جماعت کو اس پہ اب اسٹرکٹلی لینا چاہیے کہ صرف وہ لوگ ریپرزینٹ کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر انٹریکشن کریں جن میں لینگویج بیریئر نہ ہو، نمبر 1. نمبر 2 کانسیپٹس کو کلیئرلی رکھیں، فلوئنٹ ہوں. میں کوئی اللہ معاف کرے میں کوئی ڈی گریڈ یا کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا. دین کا معاملہ ہے، ایک جماعت کی ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے، تو کہیں غلط میسج چلا جائے اس سے نقصان ہو جاتا ہے. بھائی یہ بات ہے جی. وہ لگا بھی دیا انہوں نے نا ریفرنس 22 کا 30 جو میں نے پیش کرنا تھا. میں ذرا اس کی ایک اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں جی میں اس کے بعد میں چیک کروں گا. اوکے گڈ. آپ اردو ویسے حقیقت اسلام بھائی اردو پڑھ سکتے ہیں آپ؟ میں اردو بہت آہستہ پڑھتا ہوں، مجھے بہت ٹائم لگتا ہے. اس سے میری لینگویج جرمن ہے اور پھر انگلش آتی ہے پھر اردو آتی ہے. اوکے اچھا. تو اگر آپ اردو بہت سلو پڑھتے ہیں تو مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے جو اردو لکھی ہے نا وہ بڑی ٹھیٹھ ہے، بڑی کلاسیکل اردو ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بہت ہیوی اردو ہے، ڈبل سٹرگل ہے، ایک تو اردو پھر اوپر سے ٹھیٹھ اردو. وہ بڑی مشکل اردو لکھی ہے مرزا صاحب نے. ہاں جی. اس لیے میں وہ میری وائف ہے نا وہ ان کو اردو صحیح آتی ہے، اس سے میں ان سے کراتا ہوں. گڈ. چلیں اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو وہ ہیلپ آؤٹ کریں. تو آپ اسکرین شاٹ لے کے ان کے سامنے رکھیے گا، پھر اس کے بعد آپ جو سمجھیں نا تو پھر آئیے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. باقی آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. تھینک یو سو مچ. میں نے یہی کہنا تھا کہ جو ہم کا جو کانسیپٹ ہے نبیوں کا، وہ خاتم نبیین
وہ سیم جیسے آپ کا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ کہ آپ ان کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں ایک ڈاؤن گریڈڈ نبی آ سکتے ہیں ود ان امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہم کو جو قبر کے سوال پوچھے جائیں گے وہ اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا اللہ ہی ہوگا ہے. اور یہی جواب ہے غلام احمد علیہ السلام جب وہ ان کو قبر کے پوچھا گیا تھا، پھر انہوں نے یہی جواب دیے تھے. اچھا، آپ کے خیال میں نبوت جاری ہے؟ حقیقت اسلام صاحب، آپ کے خیال میں نبوت جاری ہے؟ سوری ایک منٹ طارق بھائی، انہوں نے ایک بات کی. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہی سوال پوچھے گئے تھے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. اور انہوں نے یہی جواب دیے تھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. وہ کیوں میں کیسے پتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ جب میں نے کہا تو حقیقت بھائی آپ نے یہ کہا تھا آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں گے یا کیا پوچھا جائے گا؟ تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ مرزا صاحب سے قبر میں کیا پوچھا؟ جب آپ کو پوچھا جائے گا پھر آپ نے کون سے جواب دینے؟ سب کو یہ جواب مرزا صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں پھر وہ جواب دیں گے. مرزا صاحب کو اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ پھر اتنے ڈیڈیکیٹڈ یا اتنے سرٹن ہیں ان کے بارے میں کہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہوگا. یہ کسی یعنی کو بھی نہیں مرزا پتا. صاحب کو جو سوال جواب ہوئے تھے وہ کیسے آپ کو کیسے پتا چلا حقیقت صاحب؟ اسی لیے ان کی شہادہ لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ تھی، جیسے سب مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور انہوں نے کلمہ طیبہ انہوں نے چینج ہی نہیں کیا. یعنی آپ گیس کر رہے ہیں کہ یہی سوال ہوئے ہوں گے، یہ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں جی. جب قرآن میں وہ سوال لکھے گئے ہیں وہ سب مسلمانوں گیس کر رہے ہیں. چلے میرے تو خیال وہ سے اس کو ظاہری چھوڑتے ہیں بات ہے. کیونکہ یہ بیس اس کی ازمپشن کے اوپر ہے یا ٹھیک ہے، اپنی assumption کے اوپر ہے، تھنکنگ کے اوپر ہے. لیکن میں میری حقیقت بھائی آپ سے ایک اور assumption چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوری اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اور بھی بھائی آئے ہیں، ان کو بھی موقع دیں گے. وہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آنا تھا دنیا میں؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی، وہ سورۃ 62 میں ہے. 62 میں، گڈ. سورہ صف میں، رائٹ؟ یہ سوری سورۃ جمعہ میں، ٹھیک ہے نا. 2 بار آنا تھا، یہ سورہ جمعہ کے اندر ہے. تو دوسری بار جو انہوں نے آنا تھا وہ کون تھے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ وہی غلام احمد علیہ السلام. ٹھیک ہے سیکنڈ تو ٹھیک ہے. اچھا، تو جب کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ایڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ایڈ ہیں. پکی بات ہے؟ مجھے پتا آپ کون سی ریفرنس دینا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ایک سامنے ایسا کچھ لکھا تھا لیکن وہ کچھ اور بات کر رہے. آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں کوئی ریفرنس نہیں، میں آپ سے پیورلی ایز این انڈیویجول آپ کا آئیڈیا لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. جب وہ اس کے اندر شامل ہیں یا نہیں یہ میں پھر سے چیک کروں گا، لیکن مجھے جتنا پتہ ہے نہیں شامل ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا یہ 2 بار آنے کی ریزن کیا ہے اگر وہ شامل نہیں ہے اس میں؟ تو اس لیے وہ ایسے ان کے مسیح ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہیں فالوور آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کے کوئی اوپر ایکول ٹو نہیں ہے، وہ فالوور ہیں، اور اس لیے وہ شامل نہیں ہے. اس سے خاتم نبیین نہیں وہ کلمہ طیبہ نہیں میں ایکول، سوری آپ نے کہا ایکول نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. مگر 2 بار آنا تھا تو 2 بار آنا تبھی ہوگا ایک شخص کا جب وہ ایکول ہوں، ورنہ تو 2 بار تو کہہ نہیں سکتے. ایک ہوتا ہے نا وہ مرر جیسے کہہ سکتے ہیں، ایک ریل پرسن ہوتی ہے اور ایک مرر ہوتی ہے. جب فار ایگزامپل ایک شخص فل 100% محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فل 100% فالو کرے، ان کی پوری سنت پہ فالو کرے، پھر وہ ریسمبل کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اور وہی پھر ایک شخص بن سکتا ہے وہ بروزی نبی جو کہہ سکتے ہیں. نہیں سوری سنیے گا جی. سورہ قرآن دیکھیں، جب آپ قرآن پر بیس عامر کرتے حق ہیں. صاحب، آپ کیا بچے کی جان لیں گے؟ نہیں میں آنیسٹلی سمجھنا چاہ رہا ہوں. میں اب آنیسٹلی بھولا سا بچہ ہے بیچارہ، ابھی اس کو نہیں پتا ان باتوں کا. چلیں کوئی نہیں، اچھی بات ہے، پتہ ہونا چاہیے. حقیقت بھائی تو کیسے پتہ لگے گا؟ وہ تو بڑے اس لیے تو بتا رہے ہیں کہ پتہ لگے. جی اچھا حقیقت بھائی سنیے گا. میں چاہ رہا ہوں بیس کو ہم اس بیس کے ساتھ سٹک رہیں، اس کو ہم گرپ کیے رکھیں. سورہ جمعہ 62 میں آپ نے کہا کہ یہ قرآن کی بیس ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ 2 بار آئیں گے، رائٹ؟
اب میں آنیسٹلی آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ جو 2 بار وہ انہوں نے آنا ہے نا، اسے مجھے آپ نے قرآن سے ان ورڈ سے سمجھانا ہے. یہ جو ڈیٹیل آپ بتا رہے ہیں، بروز، ذل، یہ پلیز اس کو، میں آنیسٹلی اسپیکنگ حقیقت اسلام بھائی، اگر آپ واقعی حقیقت اسلام ہیں تو اسلام کی بیس قرآن اور سنہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اب آپ نے اپنے الفاظ کوٹ نہیں کرنے، اسپیسیفکلی سورہ جمعہ کی وہ جو 62 آیت ہے، اسپیسیفکلی کسی حدیث سے سٹک رہتے ہوئے آنیسٹلی حقیقت اسلام کی بنیاد پر آپ نے سمجھانا ہے مجھے. دلیل کی بنیاد پر ایک آیت پیش کر دیں، اگر اس کے کانٹیکسٹ میں کوئی حدیث ہے یا دوسری آیات ہے وہ پیش کریں. ذل، بروز، یہ کوئی ورڈ بھی نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، پلیز. جی ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھا سکتے ہیں. کانسیپٹ ایک ہوتا ہے نا، ایک چیز کا کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ کو جب ہوتا ہے ایک چیز کا، پھر اس کو ایک نام دیتے ہیں. اب توحید، جو ہم توحید کو جو مانتے ہیں، وہ توحید ایز اے ورڈ قرآن میں کوئی نہیں مینشنڈ، لیکن ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن کانسیپٹ آف توحید ہے، جیسے قل هو اللہ احد، اور اس کانسیپٹ کو ہم اس توحید نیم دیتے، ٹائٹل دیتے ہیں. اور وہی بروزی کانسیپٹ وہ ہے قرآن میں، لیکن بروز ایز اے ورڈ نہیں مینشنڈ، لیکن اس کا کانسیپٹ مینشنڈ ہے. جی، اور ہم اس کو ایز اے ایکسٹرنل اس کانسیپٹ کو ہم بروز کہہ دیتے ہیں ایز اے ٹائٹل. اوکے. میں اس وقت سورہ جمعہ میں نے، تھینک یو حقیقت بھائی، آپ نے ایٹ لیسٹ اس میں رکھا. توحید یا دوسرے معاملات ہیں ان کے اوپر تو ابھی میں بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا. ابھی میں چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا ہے سورہ جمعہ 62 کی آیت 2 اور 3 میرے سامنے کھلی ہے، یہاں کس جگہ سے بروز کانسیپٹ نکلتا ہے؟ مجھے پلیز وہ ایک ورڈ دے دیں یا وہ جگہ بتائیں جہاں سے یہ ورڈ نکل رہا ہے، یہ بروز کا کانسیپٹ جو ہے. جی، کانسیپٹ ایسا ہے، جب آپ اس کی تفسیر بھی لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخاری حدیث میں ہے نا. جی، حدیث ایک نمبر صحابی بخاری کی 4897 مجھے لگتا ہے. ایک منٹ، 489 میں اوپن کر لیتا ہوں. صحیح بخاری، میں ادھر وہ میرے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن اویس صاحب کو پتہ ہوگا، ہم نے پورے بحث کی ہوئے ہیں. 4897 میں نے کھول لی ہے. 489، ایک منٹ ذرا آ رہی ہے سامنے، میں نیچے جا رہا ہوں اسکرول کر کے، ایک منٹ دیجیے گا. 4897 اچھا جی، آ گئے ہم 4895 4897. جی، یہ سورہ جمعہ کی تفسیر میں ہے صحیح بخاری میں، رائٹ؟ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا، یہی ہے. جی یہ بتائیں. اب ایک صحابی پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے آئے گا، جن میں اب یہ تم سے شامل نہیں ہوئے؟ آسان ورڈ میں سوری میں سمجھا نہیں ہوں، کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا صحابی نے؟ یہ اب تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کا. نہیں، انگلش میں ہے یہ تو. ہاں، میرے پاس سامنے شاید آپ پڑھ لیں، لیکن ایک صحابی پوچھتے ہیں اسپیسیفک میں سوال. پڑھ دیتا ہوں بھائی، میں حقیقت اسلام سے میں پڑھ دیتا ہوں. سوری بلال بھائی، جی جی، میں پلیز، میری ریکویسٹ ہے، معذرت چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، ان کو ایکسپلین کر دیں. نہیں اصل میں احمد بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلو شاید، چلو ٹھیک ہے. انگلش میں ہے نا، وہ حدیث نکال سکتے ہیں انگلش میں. لیکن میرے سامنے بھی اب نہیں ہے نا، میں ادھر کہیں بیٹھا ہوں جدھر میرے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے اس حدیث کی طرف. صحابی نے کیا سوال پوچھا یہ بتا دیں. صحابی نے ایسے مفہوم میں ایسا سوال پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں میں سے پھر سے آئیں گے جو ابھی شامل نہیں ہوئے. اور یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. پھر صحابی کیا پوچھ رہے ہیں ادھر؟ جی، یہ نہیں پوچھ رہے جو آپ بتا رہے ہیں. صحابی پوچھ رہے ہیں who are they. ہاں، بس آگے یہ نہیں who are they you will be sent to them. Okay, That's what mentioned there. Or you will be appointed to them. Exactly. یہ نہیں لکھا ہوا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں who are they who will be sent, you will be sent to No, them. it's not written there. Brother Haqiqat Islam, it's not. That's what I'm saying. It's not written there at all in this hadith. You can see that. Who are they? It is on screen. Yeah.
who are they? एक मिनट, ये देखें ऊपर भी है वो Yes. ऊपर देखें, and क्या है? he sent him Muhammad sallallahu alaihi wasallam also to others That's among not them. hadith, brother Hakikat. That's not hadith. That's chapter. That's it. Bukhari. He हाँ, mentioned बुखारी that का chapter there. चैप्टर, और बुखारी का चैप्टर के पता चलता है कि बुखारी ने क्यों इधर ऐसे एज अ चैप्टर मेंशन किया, उनकी समझ Listen. Not Bukhari. Bukhari's chapter hadith. The words of Prophet sallallahu alaihi wasallam. लेकिन इमाम बुखारी की अंडरस्टैंडिंग नजर आती है उनके चैप्टर में से। Okay, good, fine. आप चैप्टर से मुझे बता दें जो आप बोल रहे हैं, वो पूछा, ठीक है, बताएं। ऊपर लिखा हुआ है द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह ताला, एंड ही हैज सेंट हिम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो टू अदर्स अमंग देम मुस्लिम हु हैव नॉट जॉइंड हिम येट, और येट जॉइंड देम, मतलब वो वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरफ से भी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं जो अभी उन्होंने शामिल नहीं किया उनसे, उनमें से। ओके गुड। तो प्रॉफिट मोहम्मद आ रहे हैं जिन्होंने अभी उनको ज्वाइन नहीं किया, आ रहे हैं। ये कहाँ है बाय द वे ये कहाँ है आ रहे हैं? ओके, कौन सी ट्रांसलेशन है इंग्लिश की जिसका ये है आ रहे हैं? एंड ही हैज सेंट हिम आल्सो, ये क्या मतलब होता है? Yes, he has sent him also. Also Not to others among them. He has sent him also. It's not written there, he will send him also. There's a big difference, huge difference between these two sentences. He has sent him or he will send him. Right? Okay, so he has sent him, okay. It's in the past. और अब वो कौन आएगा जो सेकंड कमिंग कौन होगा? वो It's not सलमान mentioned. Where is second coming? That's already conflicted area. So you cannot, point out that second coming. It's not mentioned there. Second coming is not mentioned there at all. एक मिनट, I have sent him also to others. ओके, इधर लिखा हुआ वो, और जब साहबी भी पूछते हैं एंड ही हैज सेंट हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो टू अदर मुस्लिम्स। Okay, he has sent him. He will. It's not mentioned there. I'm telling you, simple plain English. He will send him. He will also send him. No, he has sent him. या That's it. Point number ये one. तो बात है, ये समझने वाली बात होती है। It's not mentioned in the ayah 62 की 3. वहां भी mention नहीं है. Plus, not in the content of hadith. Nowhere it's mentioned there that there will be 2 appointments of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's clear. ये पूरी हदीस पर है ना। अब वो जब आप आगे चलेंगे, Go ahead, read it. जब वो फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई करते हैं, hier, ich kenne das schon, wir haben das schon so lange, हकीकत इस्लाम ब्रदर, सबसे पहले जिस चीज को क्लियर करना है वो सवाल। आपने कहा वो सवाल पूछते हैं कि आपको दोबारा आके भेजा जाएगा। इट्स नॉट मेंशन देयर। ये देखें, ये एक समझने वाली बात होती है। ओके, समझाएं। आप आगे चलते हैं कि वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा जाता है 3 बार जवाब नहीं देते, फिर वो जवाब देते हैं। नहीं, सॉरी, ओहो, क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? वही कि जो अगेन जब वो कौन होंगे जो तुम फिर सेंड करोगे। यस, कौन होंगे, ये नहीं कहा दोबारा कौन आएगा, ये नहीं कहा वो कौन, तो क्या दोबारा आ पाएंगे? समझ, दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये जो अंडरस्टैंड हो सकता है कि वो फिर से आएंगे, वो अभी उनमें से जो नहीं है। सॉरी हकीकत इस्लाम भाई, पता आप समझना नहीं चाहते, इट्स ओके। मैं समझना नहीं, समझ ये आप गलत कर रहे हैं। ये हदीस गलत नहीं है, सेकंड कमिंग की जिक्र तक नहीं कर रही। क्या हो गया? मुझे समझ आ रहा है कि सेकंड कमिंग की है। किधर से कौन सी? वही जो उनमें से अभी नहीं है, वो दोबारा उनमें से आएंगे। कहाँ लिखा है आएंगे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे, ये कहाँ मेंशन है? वो उनमें उन लोगों में आएंगे और उन लोगों की को तरफ आएंगे। कहाँ लिखा है भाई? ये तो आप क्लेम कर रहे हैं। हकीकत इस्लाम भाई, आपके क्लेम में और आर्गुमेंट में फर्क है। इमाम बुखारी भी ऊपर लिखे हो कि वो he also sent him
to other among the Muslim who have not joined them yet. हकीकत भाई क्यों जिद कर रहे हैं? इंग्लिश जिद प्लेन नहीं है, है, सबके सामने मुझे पता खुला हुआ है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी जिद में हो ना, मैं इसलिए जिद में कह कहूं, रहा मैं हूं। तो आपसे आर्ग्यूमेंट मांग रहा हूं, कोई एक पॉइंट हो जहां पर सेकंड कमिंग का इशारा जी। तक हो। और जब आखिर में देखते हैं, जब दीन दुनिया से चले जाएगा, फिर एक सलमान अल फारसी से आएंगे जो उनको मिल जाएगा दीन वापस। अच्छा ऐसे करें, ये जर्मन में भी आप ट्रांसलेट, भाई ने कह दिया, जर्मनी में भी इसको ट्रांसलेट आप करके गूगल पर डालें, इसको कॉपी पेस्ट करके आप किसी जगह से आपको लगता है कि यहाँ से पता चल रहा है, आप बताएं। पॉइंट नंबर 1 सुने ज़रा, ना जो ट्रांसलेशन वर्स के ऊपर 62 की 3 सूरह जुमा की आयत नंबर 3 है, वो ट्रांसलेशन आपने खुद पढ़ी, ना ट्रांसलेशन से ये चीज़ पता चल रही है कि ही विल बी सेंड, ठीक है ना, और ही विल बी अपॉइंटेड टू देम टू अदर्स, ना कुछ भी जिक्र नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हदीस में किसी जगह पर भी सहाबा ने ये पूछा ही नहीं है कि आप दोबारा कब आएंगे, आप दोबारा किन में आएंगे, आप सेकंड बार कब आ रहे हैं, ये जिक्र तक नहीं है। ये देखें, मुझे नहीं पता आपको क्यों नहीं समझ लग रही, ओके, लेकिन ये एक्चुअली साफ है किस कि जगह अभी पॉइंट आउट करें, कहाँ से? उनमें जब ये आएंगे जो अभी चलो ऐसा उन्होंने करते अभी हैं, शामिल नहीं हकीकत हुए। भाई, हाँ जी, हकीकत भाई ऐसे करते हैं, आप मुझे 1 लाइनर बताएं, ये 3 वर्ड्स हैं या 4 वर्ड्स हैं जिससे पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल देखिए दोबारा पहले तो आएंगे। आपको आप मुझे बताइए, जब से दुनिया बनी है अच्छा तब अल्लाह से ज़ाहिर है। ऑफ्टन कुरान में भी मिलता है कि वो कुछ चीज़ हो चुकी होती है लेकिन वो फ्यूचर में भी होनी है अभी, ठीक है। ये एक नॉर्मल रीड है कुरान में भी, और हदीसों में भी ये समझ आ सकती है कि कभी कभी ऐसे कोई अल्फाज बन जाती है, सेंटेंस हैं जो फ्यूचर में होते हैं लेकिन ऑलरेडी पास्ट हो जाती है, ओके। ये है आप एक सुने ना, जनरल, आप हकीकत भाई, सॉरी मैं हाँ अभी जी। उस तरफ नहीं जा रहा कि और कुरान ये ने सेम पास्ट एक यूज चीज़ किया है, है। सुने ज़रा, सुने हाँ कि जी। पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, मैं भी नहीं जा रहा। इस हदीस में सेकंड कमिंग का पॉइंट कहाँ है, बस ये क्लियर कर दें। मुझे पता आप नहीं समझना चाह रहे, इट्स ओके, मुझे देखिए पता आप मैं आपसे डिसएग्रीमेंट देखें कहाँ नहीं किया आपने, तो हीद का पॉइंट एग्जांपल पेश की, मैंने डिसएग्रीमेंट नहीं किया। आपने भी अरेबिक ग्रामर के हवाले से पॉइंट आउट किया कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है वो मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है अरबिक ग्रामर के अंदर। मैंने उसके साथ आपको चैलेंज नहीं किया, मैं एग्री कर गया, मैंने कहा ठीक है। मगर सवाल ये है कि इस हदीस में आपने कहा था पता चलता है सेकंड कमिंग का, किस एरिया से पता चल रहा है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। जब आप पूरी समझ जाएंगे ना हदीस, उसका बयान क्या है, फिर ऐसा समझेंगे कि वो कोई लोग हैं अभी जो उनमें अभी शामिल नहीं हुए, जो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आना है, ठीक है। देखें सुनो, देखें ये कहीं भी नहीं है हकीकत इस्लाम भाई। देखें, 2 चीज़ों में आप फ़र्क समझना आपने। हम डिस्कस कर रहे हैं नबी तो पाक डायरेक्ट सल्लल्लाहु अलैहि हदीस वसल्लम की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग को आपने प्रूव करना है, देखें। सेकंड कमिंग को, जो कि अभी तक नहीं हो सकी प्रूव। ओके, मैं फिर से कहता हूँ, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो साहबा ये पूछते हैं कौन होंगे वो लोग जो अभी आपके तरफ शामिल नहीं हुए, जो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से आना है, मतलब फिर से सेंड करना। सॉरी फिर से आना है, ये वर्ड दिखाना है एग्जैक्टली, और दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। दीज Okay. वर्ड्स व्हिच यू जस्ट सेड, ठीक है, पुट योर फिंगर ऑन दैट हदीस एंड टेल मी दिस इज रिटन देयर। ओके, लेकिन ये जो फिर से है, ओके, ये नहीं मेंशन्ड, ठीक है, फिर से लेकिन मेंशन नहीं, ये एज जब वो थैंक यू, जब वो थैंक यू, फिर से नहीं मेंशन्ड, लेकिन जब वो Thank हदीस you. पढ़ते हैं, केस ओके, क्लोज्ड। फिर ऐसा एक मफहूम बन जाता है। नहीं, मफहूम भी वो बन जाना, मुझे पता आपसे नहीं बनता, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग में बन जाता है। ओके इट्स टोटली अप टू यू, Okay. योर चॉइस, ठीक है, योर व्यू, Yeah. आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। बट ये केस क्लोज हो चुका हुआ है इस बेस के ऊपर कि वहां फिर से के सेकंड कमिंग के कोई भी वर्डिंग्स नहीं है। थैंक यू सो मच, केस क्लोज, ओपन कर देते हैं पैनल को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू हकीकत भाई, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। जो मैंने आखिरी कुछ कहना है और फिर मैंने जाना भी है। जी गो अहेड। जो जब वो पूरा पढ़ें, फिर वो पता चलता है कि वो जो जब दीन दुनिया से चले जाएगा, फिर एक अहलुल फारिस से आएगा जो वापस ले आएंगे दीन को,
और वो फैलाएंगे। नहीं, वन सेकंड, इसमें अहमद भाई अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा सा पॉइंट मैं रख दूं। जी 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 जी, ओपन हो गया जी। हकीकत इस्लाम भाई देखें, एक लफ्ज होता है कि जब चला जाएगा, एक होता है इफ, अगर, शर्त है, शर्तिया बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इन दोनों में से कौन सी चीज है उस हदीस में? वर्ड क्या है? वर्ड लिटरली मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा मफहूम है। फहम आप मुझे जब बाद में आप समझाना। वन सेकंड प्लीज, फहम आपने मुझे बाद में समझाना है, पहले मुझे लिटरली वो वर्ड बताएं कि वहां पे जब लिखा है या इफ लिखा है। इफ तो लिखा हुआ है। इफ मीन्स अगर का मतलब क्या है क्या बताएं? इफ मीन्स जब वो एक केस बन जाए। ओके, जब नहीं ना, यही वो देखे ना, कुछ चीजें होती हैं उनके बड़ी बारीक बातें होती हैं। ये देखें आप पता क्या कर रहे हैं। या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम, वहां पर भी आप ये वर्ड ये लिखते हैं, उसका जो अरबी तर्जमा उर्दू में या इंग्लिश में करते हैं या फ्रेंच में आप वो अगर को जब बना देते हैं। जब आपके पास ये चीज पहुंचेगी ना, ऐसे आपको ट्रांसलेशन ऐसे मिलेगी, तो जाहिरी बात है जो बच्चा अहमदी यानी एक ऐसी जमात में पैदा हुआ है जिनका कॉन्सेप्ट है सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उनको जब ये ट्रांसलेशन मिलेगी, वो पढ़ेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली ज़हन में आएगा, आमिर भाई ये बड़ी बारीक सी बात है कि जब ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो जाहिर बात है उससे तो यही मतलब निकलेगा कि जब इस्लाम ऊपर चला जाएगा, जब नबी आए। ये जो वर्ड है, एक एक वर्ड भी जो है ये बड़ा मैटर करता है, सेंटेंस को चेंज करता है। जी बिलाल भाई देखें, बिलाल भाई अगर भी उधर या जब भी लगा लेना, प्रॉफिट का पॉइंट नंबर 1 उस हदीस से, किसी प्रॉफिट की कमिंग का उस हदीस से, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेकंड कमिंग का उस हदीस से, किसी किस्म के नबूवत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं मिलता, दूर दूर तक। उम्मतियों के इजाफे की बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि अजम के लिए आए हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो इनका कादियानी एक स्पीकर है, इनके ट्रूथ सीकर आते रहते हैं अक्सर, आपने देखा होगा उनको, उनसे बात हुई थी, इसी चीज़ के ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई थी। मैंने उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला, सेकंड कमिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिसने देखना है वादिया कॉफी शॉप पे मौजूद है, वो देखें, उसमें डिटेल में बात हुई है इस हदीस को लेके। कुछ भी नहीं निकलता, अगर करें, जब करें, मगर करें, कोई भी ट्रांसलेशन करें बिलाल भाई, दूर दूर तक सेकंड कमिंग का जिक्र तक नहीं है। ये हमारा मसला है। और ये हकीकत भाई ने अच्छी बात मुझे लगी, आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली ऑनर दैट कि हकीकत इस्लाम भाई ने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कि वहां फिर से या सेकंड मैंने कोई एडमिट और एक्सेप्ट कुछ नहीं किया। मैंने कहा जो वर्डिंग आप स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं वो जिक्र नहीं है। 10 मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही बात। लेकिन मैंने कहा है जब ये पूरी हदीस पढ़ते हैं फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें भी से आएंगे जो अभी उनको अभी ज्वाइन नहीं किया। ओके, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और जब उनमें से भी, सॉरी, उनमें से भी आएंगे, यही वर्ड नहीं है, यही तो मैं नहीं है। लेकिन जब वो फुल अंडरस्टैंडिंग बनाएगी एक हदीस की, जब इस्लाम दुनिया से चले जाएगा, मतलब दीन दुनिया से चले जाएगा, फिर एक सलमान अल फारसी से आएंगे जो अटेन करेंगे। इसका यही है कि वो वही होगी सेकंड कमिंग ना। ये एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। नहीं, यही गलती मुझे पता आपने मानना नहीं है, मुझे वाकई पता है आपने नहीं माना। नहीं, मैं मान, देखें हकीकत भाई, सॉरी, आप मुझे जज ना करें। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप बड़ा ऑनेस्टली लेकर चल रहे हैं, मगर जज ना करें। हाँ, ये गलती ये होती है कि आप समझ रहे हैं पहले से इसलिए कर रहा हूँ। इससे मुझे आपके वो क्या पता है, आपने वाकई आखिर में नहीं माना, फिर हम की डिसएग्री हो जानी है। ओके, नहीं देखें, लेकिन आप मैं ये डिबेट करने नहीं आया था, मैं कुछ समझाने के लिए आया था। जब तो अच्छी बात है, देखिए हम समझ रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे जज करेंगे ना, मैं अंदर आया जज करेंगे, जरा रुक जाए, मेरी सुन ले बात प्यारे भाई। जब अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि आपने नहीं मानना, तो फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग बात तो वहीं क्लोज होगी। फिर तो हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपका नहीं करूं, आप मेरा नहीं करें। जब आपने कहा ना मैं समझाने के लिए आया हूं, तो मैं भी, सुन लीजिए एक मिनट, जब आपने ये कहा ना कि मैं समझाने के लिए आया हूं, मैं भी उस चीज को समझने के लिए ही आपसे पूछ रहा हूं। अब एक चीज आप कह रहे हैं आपने मानना नहीं है,
بھائی مجھے جو آپ کلیم کر رہے ہیں، جب آپ نے خود بھی مان لیا کہ جو میں ڈیمانڈ آپ سے کر رہا ہوں وہ جو کہ آپ کا کلیم ہے کہ پھر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، پھر سے، وہ ورڈ ہی نہیں ہے سیکنڈ کمنگ کا، پھر سے آنے کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھیں فیوچر اب کا، مجھے تو پھر اس کے بعد میں یہی کہوں گا نا، میں کیسے سمجھوں اس کو؟ ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں وہ پھر سے والا اسپیسیفک ورڈ نہیں ہے، لیکن جب آپ پوری حدیث کو پڑھیں گے پورا سمجھیں گے پھر وہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ اوکے اس کا اندر کچھ ذکر ہے ایسا. اب وہ آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، آپ ورڈ دوسرے بائی بھائی بھی ورڈ بائی ورڈ کر رہے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں نکالنے، پتہ نہیں، اس سے آپ پورا سمجھے نہیں ہیں. محترم عامر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے میرے وعلیکم بھائی؟ ٹھیک ہے السلام، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک جی سر. جو اب میں نے عامر ایک بھائی چیز اصل آخری میں بات ہمارے کرنا، بھائی کو 1 منٹ میں دے دیں بھائی، آپس میں بھی ہم کو آپس میں بھی مشورہ کر لینا. اگر آپ دیکھیں عامر بھائی، اصل میں ہمارے بھائی کو بہت سنگین غلطی اس لیے لگ رہی ہے کہ نہ تو انہوں نے سورہ جمعہ پراپرلی دیکھی ہے، اور نہ ہی جس حدیث کے اوپر میرے بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں میرے بھائی کو کوئی علم ہے. اگر انہوں نے نہیں سورہ جمعہ مجھے کی میں نے ابھی جانا ہے، مجھے آخری چیز بتانے دے پھر میں چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے، جی جی اس کریں. لیے میں نے کہا جانا آخری ورڈ. یہ جو کانسیپٹ بروز کا ہے نا، شاہ ولی اور محدث دیلوی نے بھی اسی آیت سے نکالا ہے، اور وہ ٹرم بروز بھی یوز کرتے ہیں، اور شاہ ولی اور محدث دیلوی آپ کے بھی مجدد ہیں اور ہم کے بھی مجدد ہیں، ٹھیک ہے. او بھائی، یہ نہیں او کہہ بھائی، سکتے ہم کا ایک اسپیسیفک ایم بھی ویو پوائنٹ ہے. شاہ ولی بھائی محدث میں دیلوی سن لیں، میں شاہ ولی اللہ میں مجدد نہیں مانتا. اب ایگزیکٹلی. That's the میں thing. حقیقت بھائی رکیں ذرا، ڈار بھائی کو بات کرنے دیجیے گا، سنیں ذرا. یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس ہمارے احمدی بھائیوں کے بارے میں آتی ہیں، یہ لگتا ہے ہر بندے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب، میں نہیں مانتا ان کو مجدد، ٹھیک شاہ ہے ولی نہیں محدث مانتے دہلوی، میں نہیں پھر، مانتا. لیکن بھائی دیکھیں، 400 ملین مجدد لوگ کے تو اوپر مانتے ہیں میری نا. بات سنیں، مجدد کے اوپر سٹیمپ نہیں لگی ہوتی کہ دیٹس اوکے، مجدد میں ہے، اگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ کے بھی مجدد ہیں. ایسے نہیں ہوتا بات نا، کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی. ہاں ایک عالم دین ہے، ایک لیکن بڑا اس کے نام ہے. باوجود انہوں نے اس کے باوجود بھی یہ بات نہیں لکھی جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں جہاں اتنا سیکنڈ کمنگ انہوں مطلب نے نہیں بالکل بھی نکلا. نہیں کہا ہوا. وہ ہاں کہ کانسیپٹ سیکنڈ کمنگ حقیقت ہے، المحمدیہ، نہیں نہیں، سیکنڈ کمنگ کا کہیں بھی وہ نہیں ہے. سیکنڈ کمنگ کا وہ دور اس دور کا تک، اگر آپ مجھے کانسیپٹ کہیں جو گے ہے نا، نا. اگر آپ مجھے کہیں گے نا سیکنڈ کمنگ، تو الفضل اخبار میں پتہ کیا لکھا ہوا ہے سیکنڈ کمنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں. نہیں کہا آپ ادھر جاتا نہ ہے جائیں، میں نے سیکنڈ، ایسے آخر میں یہی کہنا ہے، اس سے مجھے تو بھائی جانا ہے ابھی، میں آفس. ایک منٹ رک جانا. اب آپ نے ایک بات کوائن کی ہے تو اس کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا. آپ چلے جائیں گے تو ہم کس کے آپ سامنے یہ بھی بات ٹھہریں رکھیں. ذرا، ٹھہریں 1 منٹ، میں الفضل ایسے میں پہ چلے جاؤں گا، اس میں الفضل مجھے آخری اخبار ورڈ میں کہنا ہے، پھر آپ 24 جنوری، الفضل اخبار 24 جنوری 1931، جلسہ سالانہ ہوتا ہے 1930 میں، جلسہ سالانہ 1930 کا اب اتنا بڑا الفضل نہ اخبار میں بنائیں. اس کی چھپی ہے. یار میں کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا ہوں، کوئی نہیں برا حوالہ میں نہیں دے اپنی رہا. میں آپ کا اب بات سمجھ. اسلام بھائی بات سن لیں، ریفرنس آپ کے کام آئے گا، آپ چیک کر سکتے ہیں، جا کے کراس چیک کر سکتے ہیں، پڑھیں ہاں وہ آپ. ٹھیک ہے، وہ دے سن لیں دیں. بات. جی آپ سنیں، آپ بے فکر ہو جی جائیں، آپ ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے جس سے آپ کو لگے کہ یار پتہ نہیں کیا نکالنے لگے ہیں. نہیں میرا پاس اتنا الفضل ٹائم اخبار، نہیں ہے آپ کے ساتھ. الفضل کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اجازت لے لیں، کیونکہ ہم پھر بات تو کریں گے نا. آپ کے چکر میں سارے بات روک دیں، پہلے ڈار بھائی کو روک دیا، رک جائیں. الفضل اخبار ہے 24 جنوری 1931، پیج نمبر ہے 10. اب اس میں کیا جلسہ سالانہ کے اندر تقریر کرتے ہیں مولوی غلام رسول راجکی کے، جماعت قادیانیہ کے ایک بڑا نام ہے، جو جلسہ سالانہ میں لیکچر دیتے ہیں. اور لیکچر شروع کرتے ہیں کس چیز سے؟ وہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا یہ خاصہ ہے کہ مرزا صاحب نے ہی صرف اس چیز کو ڈسکور کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار بھی دنیا میں آئیں گے، اس سے پہلے کسی نے یہ کانسیپٹ دیا ہی نہیں ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں آج تک مسلمانوں میں کسی نے بھی یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق نہیں بیان کی. آج تک کسی نے بھی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق نہیں بیان کی، اور نہ ہی اس حقیقت سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے پہلے کوئی شخص واقف تھا اور نہ شناسا تھا. یہ ثابت نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، تمام دنیا اسلام میں صرف مرزا قادیانی ہی ایک ہیں جنہوں نے اس شان کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول 2 بار آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ اس سے پہلے کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار آنا ہے. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ جا سکتے ہیں یا آپ اپنی بات کر کے جا سکتے ہیں. جی ہاں, لاسٹ ٹائم یہ جو بات ہے بروز اور یہ ذل کی نا, یہ شاہ ولی محدث دہلوی نے بھی کیا اور مجدد الفسانی نے بھی کیا. وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, میرے پاس ریفرنس ہے. مجدد الفسانی, امام ربانی بھی ان کو کہتے ہیں, احمد سرہندی. ٹھیک ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے پہلے کی ہوئی ہے, اس کا نام ہے حقیقت محمدیہ یا بروزی ذل. اوکے, اور یہی ہے کہ وہ جو نکالتے ہیں وہ سورہ جمعہ کی آیت سے اور وہ جو تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, دیٹس اٹ. 1 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی احمد بھائی آپ کریں بات. جی ٹھیک ہے. حقیقت اسلام بھائی آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, آپ کو پوائنٹ آ گیا. تھینک یو. وعلیکم السلام. اچھا, میں صرف اتنا کہوں گا بلال بھائی, جی ہمارا سٹانس سن لیں. نہ تو ہم نے مجدد الفسانی صاحب کا, شیخ سر احمد ہندی صاحب کا کلمہ پڑھا ہے, بالکل نہ ہم نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا پڑھا ہے. بالکل. اسی لیے میں خاطر میں ہی نہیں لاتا ان حوالہ جات کو. پوائنٹ نمبر 1, ایک مسلمان کے لیے سب سے اوپر کی چیز ہے قرآن اور سننا, بس یہ اصول ہے, اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 1 یہ کلیئر ہے ہمارا سٹانس. اسی لیے جو بھی یہ وقت ضائع کرتا ہے ہمارے سامنے یہ پیش کرنا کہ شیخ سر احمد ہندی صاحب نے کیا کہا, مجدد الفسانی اپنا ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے کیا کہا, یا ابن العربی صاحب نے کیا کہا, یا ابن تیمیہ صاحب نے کیا کہا, یا دیگر افراد نے, دلیل کے مقابلے میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. قرآن اور سنہ کے مقابلے کے اندر ہم کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. اپنی اپنی تحقیقیں ہیں, وہ شوق سے کریں, ہمارا کیا لینا دینا. کسی نے بھی سیکنڈ کمنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تک نہیں کیا. جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے, اگر کسی نے کیا ہے تو یہ دعویٰ جھوٹا نکل آتا ہے. الفضل کا سالانہ جلسے کے اندر کے مرزا صاحب نے الگ شان سے بیان کیا ہے کہ 2 بعثتیں ہوں گی. پوائنٹ نمبر 1. دوسری چیز جو سمجھنے کی وہ یہ ہے, آپ سے مطالبہ قرآن اور سنہ کا کیا گیا تھا, مجدد الفسانی صاحب کا نہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کا نہیں. قرآن اور سنہ دونوں میں سے آپ نہ سیکنڈ کمنگ دکھا پائے ہیں, نہ ذل بروز دکھا پائے ہیں, نہ یہ دکھا پائے ہیں کہ وہ پھر سے آئیں گے. کچھ بھی ذکر تک نہیں ہے, چھو کر بھی نہیں گزری یہ چیز. بہت شکریہ. بالکل بالکل. اور دوسری بات ہے کہ ہم تو صحابی کا بھی ذاتی قول ہو یا تابعی کا بھی ذاتی قول ہو, وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. آج جب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کوٹ نہ کریں تو باقی تو ہمارے لیے پھر ہم کسی کو خاطر میں اس حوالے سے نہیں لاتے کہ ہم ان کی ہر بات ماننے کے پابند نہیں ہیں. جو بات قرآن و سنت کے خلاف ہوگی یا جو بات قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملے گی, اس کا ذاتی رائے ان کی یا ذاتی فہم ہوگا. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا لکھا ہے, میں نے ابھی تک نہیں پڑھا, لیکن اگر وہ بات قرآن و سنت میں وہ چیز اس طرح نہیں ملتی, ان کا کوئی ذاتی فہم ہے, ذاتی رائے ہے, تو ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, ہم اٹھا کے اس بات کو سائڈ پہ کر دیں گے. دیٹس اٹ. عطاء القادر بھائی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بلال حنیف بھائی, یہ آپ غلط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. جب آپ لوگ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا تو آپ انڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ صحابہ نے کوئی ایسی چیز بیان کی ہو جو کہ اللہ کے نبی سے ریلیٹڈ نہ ہو. نہیں, آپ سن لیں نا پلیز, دیکھیں سن لیں پلیز, موقع دے دیں. اور وہ دوسرے بھائی چلے گئے ہیں, میں نے ان کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں حدیث رسول کی طرف, نہ آپ نے میرے پیارے بھائی کبھی حدیث رسول کے الفاظ پڑھے ہیں. آپ کے لیے میں نے پن کر دی ہے اپنی ویڈیو کے اندر, اگر وہ سن رہے ہیں میرے بھائی, جا کے کم از کم ایک دفعہ حدیث پڑھ لیں. یہ میں نے 6 جگہ سے یہ حدیث آپ کو جمع کر کے دی ہے, بخاری سے, مسلم سے, ترمذی سے, نسائی سے, جدھر سے آپ کا دل کرتا ہے نا پڑھ لیں. کسی حدیث میں اس دنیا سے ایمان اٹھ نہیں رہا.